کہ اگر اللہ کے رسول کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر اگر زندگی دینی ہو تو دے دینا۔ قرآن فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں تم مردہ گمان بھی مت سمجھنا، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، اللہ روزی بھی دیتا ہے، گمان بھی مت سمجھنا۔ ابھی تو محرم میں اگر ڈنکا بجائیے گا، ڈھول بجائیے گا، کہتے تمہارے گھروں میں کوئی مر گیا ہے، تم ڈنکا بجاؤ گے، ڈھول بجاؤ گے، یعنی وہ حسین کو مردہ سمجھ رہا۔ قرآن بول رہا مردہ گمان بھی مت سمجھنا۔ وہ بول کیا رہا؟ یعنی تمہارے گھروں میں جو مر جائے تو تم کیا ڈنکا ڈھول بجاؤ گے؟ حسین کو مردہ سمجھ رہا، اپنی موت کی طرح سمجھ رہا۔ ارے ہمارا خون اگر کٹ کے گر جائے ناپاک ہے، لیکن حسین تیرے کیا کہنے؟ تمہارا خون، حسین کا خون جس کربلا کی دھرتی پر گر گیا وہ خاک صفا بن گیا، یعنی وہ خاک کی مٹی کوئی کھا لے تمام بیماریوں سے نجات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خاک صفا اگر جسمانی بیماری کی سمجھ کے کھا لے تو اس کا جسمانی بیماری دور ہو جائے گی، اگر روحانیت سمجھ کے کھائے اس کی روحانیت ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی مٹی ہو، کہیں کا ہو، آپ نہیں کھا سکتے ہیں، شریعت میں مٹی کھانا حرام ہے، لیکن حسین تیرے کیا کہنے؟ امام فرماتے ہیں کربلا کی مٹی خاک صفا ہے۔ حسین پاک ہے، پاک، اپنے سے حسین کو مت ملانا، تمہارا پسینہ بدبو دیتا ہے، حسین کا پسینہ مشک عنبر کی خوشبو دیتا ہے۔ تم جس کے اولاد ہو نا، قرآن فرمانا ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہو، وہ جس کا بیٹا ہے وہ نور سے بنا ہے۔ تم جنت میں ہو سکتا ہے اللہ تمہیں جنت دے دے، ہو سکتا ہے بھی شک ہے، لیکن حسین تو جنت کا مالک ہے۔ کہاں حسین سے اپنے کو ملاتے ہو؟ اپنے جیسا اسے مت سمجھنا کہ یہاں 3 دن کا شوق ہے، تمہارے گھر میں کوئی مر گیا 3 دن کا شوق، 40 دن کا شوق۔ وہ حسین ہے جسوں نے اپنی قربانی دے کر اسلام کو بچا لیا، اس لیے حسین کا غم قیامت تک جاری رہے گا۔ امام فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حسین کے غم میں اگر کوئی مچھر کے پر کے برابر آنسو بہا دے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی امام دنیا میں نہیں آئے ہیں، امام 30 شعبان منگل کے روز عصر کے وقت 4 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ اتنا ڈیٹیل کوئی نہیں بتائے گا، وہی بتائے گا جو حسین کا غلام ہوگا۔ آج پوچھ لیجئے گا اب تمہارا بیٹا کب پیدا ہوا، بتا دے گا، لیکن تمہارا بیٹا جس کے احسان سے زندہ ہے نا وہ حسین ہے، اس کی ولادت بھی کبھی یاد کر لیا کرو۔ اپنے بیٹے کا کیک کاٹتے ہو نا، یہ تاریخ کو بیٹے کی ولادت ہے، کبھی رسول اللہ کی ولادت یاد کر لیجئے، کبھی علی کی ولادت یاد کر لیجئے، کبھی سیدہ کی پیدائش یاد کر لیجئے، کبھی حسین حسن کی پیدائش یاد کر لیجئے، تاکہ تمہارے بچے، ان کے احسان ہے، ان کے دعاؤں سے تمہارے بچوں کی زندگیاں بڑھ جائیں۔ 3 شعبان منگل کے روز عصر کے وقت 4 ہجری کو امام حسین دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے جب پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ جگہ بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن حسین تیرے کیا کہنے؟ تو عصر میں آ رہا ہے، مغرب میں مصلی پہ سیدہ کھڑی ہو جا رہی ہے، حسین تو بھی پاک، تیری ماں بھی پاک، تیرا گھر بھی پاک۔ امام حسن ظہر کے وقت آتے ہیں، عصر میں سیدہ مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی حسن بھی پاک، حسن کی ماں بھی پاک، حسن کا گھر بھی پاک۔ 40 دن عورتیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک غسل نہ کر لے 40 دن کے بعد، لیکن علی تیرے کیا کہنے؟ علی 13 رجب کو آ رہا ہے، خانہ کعبہ میں آ رہا ہے، آنے کے بعد مولا کائنات 3 دن کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار درارے آج بھی موجود ہے، کوئی حاجی جائے تو 2 جگہ پر بھیڑ ہوتا ہے، ایک
हजरे अस्वद के पास, एक रुकने यमनी के पास, जहां से फातिमा बिनते असद मौला अली की मां दाखिल हुई थी। आज भी दरार है, आज भी दरार पड़ा हुआ है। सऊदिया लाखों रियाल खर्चा कर दिया लेकिन उस जगह को भर ना पाया। क्यों? क्योंकि अली की विलायत की जगह है। 12 रजब को जरूर वो जगह फटता है। आज देखिएगा, जाके आ जाइए, नेट पे देख लीजिएगा, जो रुकने यमनी है ना, वहां गिलाफे काबा को मोड़ कर वैसा रखा गया है। अगर गिलाफ पूरा ढाकिएगा, गिलाफ भी फट जाता है। 2 जगह पर भीड़ होती है। 13 रजब को काबा फटा, अली की मां दाखिल हो गई। 3 दिन के बाद अली की मां आई, रसूलुल्लाह की गोद में दिया, कहा या रसूल अल्लाह, ये आंखें नहीं खोल रहे हैं। अली कहा आंखें नहीं खोल रहे या अली? पूछा गया आप मां को देख लेते, अल्लाह के घर को देख लेते, खाना काबा को देख लेते, आप आंखें नहीं खोले? अली फरमाते हैं मैं काबा को कैसे देखूं? मेरा तो आंख, मेरा दिल तो काबा को देखना था, यानी रसूल को देखना था। जैसे ही रसूल ने अपनी हाथों पे लिया, अली ने आंखें खोल दी। सबसे पहले अली ने रसूल को देखा। अब अली से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन है? जो आते ही चेहरा रसूल का देखा सबसे पहले। और जब दाखिल हुए 3 दिन के बाद आए, अली भी पाक, अली की मां भी पाक, खाने काबा भी पाक। एक बार तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक वसल्लिम। इसलिए पंजतन के मुकाबले में किसी को मत लाइएगा। ये पंजतन की मोहब्बत कुरान में फर्ज कर दी गई है। ये आयते ततहीर के मालिक हैं। ततहीर के माने होता है पाक, और ये मुत्तहर है। ततहीर का जो जमा है ना, वो मुत्तहर है। ये ऐसे पाक है जो इनका नाम ले लेगा वो पाक हो जाएगा, जो इनका जिक्र कर लेगा वो पाक हो जाएगा। ये ऐसे पाक है, अगर सैयदा की चौखट पे चले जाइएगा अल्लाह आपको पाक कर देगा, अली की चौखट पे चले जाइएगा अल्लाह पाक कर देगा। हम लोग तो निस्बतों वाले हैं, हम काजा की निस्बत है, हमारे पास शाहजलाल की निस्बत है, हमारे पास पंजतन पाक की निस्बत है। काफिला 28 रजब को चला, खाना काबा आया। तारीख पढ़िएगा, 4 महीना तक हुसैन खाना काबा मक्का में रहे। 4 महीना रहे। क्यों रहे? क्योंकि हज का महीना जब आ जाएगा, अब इमाम हुसैन हाजियों से मुखातिब होंगे, ताकि कोई ना कहे कि हमें तो हुसैन बताए नहीं, तो हम भी हुसैन के साथ करबला जाते। मकसद था, हिकमत था। जब जिलहिज का महीना आया, हाजी हाजी जब खाना काबा में आए, हजरत अब्बास ने खुतबा दिया। अब्बास खुतबा कहां दिए? खाना काबा की छत पर चढ़कर खुतबा दिए। एक मरतबा बिलाल भी अजान दिए थे खाना काबा से। 2 रिवायतें हैं। कहा या रसूल अल्लाह, अब तो हम खाना काबा की छत पर चढ़ गए, हम चेहरा किधर करके अजान दे? नबी फरमाते हैं जिधर मैं है, जिधर अली है, उधर चेहरा देकर अजान करो। अब्बास भी खड़े हो गए। कहा हुसैन, किधर चेहरा करके मैं खुतबा दूं? खताब करो। इमाम फरमाते हैं मेरी तरफ चेहरे देख करके तुम खुतबा दो। खुतबा दिया कौन? ये हुसैन है, जिसके बाबा का जन्म, जिसके बाबा की विलादत खाना काबा में हुई, जिसके बाबा की विलादत की वजह से हुर्मत काबा है, काबा किबला बना। ये उनकी औलाद है, ये हुसैन है, जिसके गले को, जिसकी होठों को रसूलुल्लाह बोसा देते थे और फरमाया अल्लाह तू सिर्फ उससे मोहब्बत करना जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह तू उससे दुश्मनी करना जो मेरे हुसैन से दुश्मनी करता है। तमाम खुतबा दे दिए। देने के बाद इमाम फरमाते हैं
کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، عباس یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ 8 ذیلحجہ کو اب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جب 4 طواف کر لیے، 5ویں طواف میں آپ فرماتے ہیں عباس یہ جو طواف اب ہوگا نا 7 چکر خانہ کعبہ کا ہے، یہ جو طواف ہوگا یہ حج کو ہم لوگ عمرے میں تبدیل کرتے رہے، سب سے کہہ دو کہ یہ حج کا طواف نہیں ہے، حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا۔ کیونکہ اگر خانہ کعبہ میں جنگ ہوتی تو حرمت کعبہ پامال ہو جاتی، مکے میں جنگ ہوتی تو مدینے کی حرمت پامال ہو جاتی۔ مدینے میں حسین خون بہانا نہیں چاہتے تھے، مکے میں خون بہانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے کہا کہ حج کو عمرے میں تبدیل کر دو۔ عباس نے سب کو کہا کہ اب یہ جو طواف ہے یہ عمرے کی نیت سے کرو۔ عباس نے پوچھا بھی نہیں یا حسین کیوں، آج کا مرید ہوتا تو اپنے پیر سے بدزبانی کرنے لگتا، لیکن وہ عباس ہے، اگر پیری مریدی سیکھنا ہے تو عباس سے سیکھیے۔ عباس نے کچھ کہا ہی نہیں، کہا آقا، ہاں مولا۔ پوری زندگی حضرت عباس علمبردار کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا، جبکہ بھائی کہنے کا حق ہے، کیونکہ جب سیدہ خاتون جنت دنیا سے جا رہی تھی تو آپ نے کہا علی آپ ایک وعدہ کیجئے، مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حسن حسین تو آپ ہی کے بیٹے ہیں، کہا تھے لیکن مباہلہ میں نبی نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے، مجھے اپنا بیٹا چاہیے۔ کیونکہ جب عیسائیوں سے مباہلہ ہوا تھا تو اللہ نے کہا تھا نا محبوب کہہ دیجئے ان سے یہ اپنی اولادیں لائیں، ہم اپنی اولادیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لائیں، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی جانیں لائیں، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں۔ تو بیٹوں میں کس کو لے گئے؟ حسن حسین کو لے گئے، بیٹی میں سیدہ فاطمہ کو لے گئے، اور نفس میں جان میں علی کو لے گئے۔ تو رسول اللہ نے حسن حسین کو اپنا بیٹا کہہ دیا۔ اس لیے سید جادو کو دیکھیے گا، بارگاہوں میں لکھا رہتا ہے، کربلا بھی جائیے گا لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پر سلام۔ سید اپنے کو رسول اللہ کا بیٹا کہتے تھے کیونکہ رسول نے کہا حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ علی فرماتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے بیٹے ہیں، مجھے اپنا ایک بیٹا چاہیے۔ مولا کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا ایک بہادر خاندان ڈھونڈو، مجھے شادی کرنی ہے۔ اس لیے علی نے دنیا کو پیغام دے دیا جب اپنے بچوں کی شادی کرو تو بہادر خاندان ڈھونڈو تاکہ بہادر بچہ پیدا ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ بہت پیسے والا ہے، یہ نہ دیکھو کہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ علی نے بتایا بہادر خاندان ڈھونڈو گے، بہادر بچہ پیدا ہوگا جو یزید کے مقابلے میں آئے گا۔ اللہ اس لیے ام البنین فاطمہ کلابیہ، نام بھی فاطمہ، سیدہ علی کی ماں کا نام فاطمہ، علی کی بیوی کا نام فاطمہ، دوسرا حق کیا جسے عباس ہوئے اس کا نام بھی فاطمہ، غوث الاعظم آپ کی اماں کا نام کہا فاطمہ، ام الخیر فاطمہ۔ کہا اتنا فاطمہ، فاطمہ کے کیا معنی؟ کہا فاطمہ نام ہی ہے، جس گھر میں رہتی ہے اس گھر میں اس کا نام ہی فاطمہ ہے، یعنی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دینے والی۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ کلابیہ ام البنین فاطمہ جب شادی کر کے آئی، حسن و حسین آئے، بس سوٹ کر دے رہا ہوں تھوڑی دیر اور، حسن و حسین آئے، آپ ام البنین کے قدموں پر لپٹ گئے اور کہا میری امی آ گئی۔ ام البنین کیسی ماں عباس کی ماں ہے، آپ رونے لگی اور کہا بیٹے ہم تمہاری امی نہیں ہیں، یہ تو علی کا احسان ہے کہ مجھ سے نکاح کیا، یہ تو آپ کے بابا کا احسان ہے۔ میں کہا علی کہا جنت جہنم کا تقسیم کرنے والا، علی کہا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والا،
علی کہا بابل علم، میں کہا علی کہا یہ تو ہمارا نصیب ہے، خوش قسمت ہے کہ علی نے مجھے اپنا لیا ہے، بیٹے ہم آپ کی نوکرانی بن کے اس گھر میں آئی ہوں، مجھے ماں نہ کہنا، نوکرانی کہنا۔ دنیا میں جب عباس آئے، عباس کو 3 دن ہو گئے، تاریخ پڑھیے گا، آنکھیں نہیں کھولی، علی ہاتھ میں لیا آنکھیں نہیں کھولے، زینب ہاتھ میں لیا آنکھیں نہیں کھولی، جب حسین نے اپنی ہاتھوں میں لیا عباس نے آنکھیں کھول دی، علی نے رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولی، علی نے رسول کو دیکھی، وفا کی انتہا کر دی علی نے، عباس نے حسین کی آنکھوں کو دیکھا، وفا کا انتہا کر دیا۔ 3 دن کے بعد عباس نے آنکھیں کھولا، کس کو دیکھا؟ حسین کو دیکھا، جب سے حسین کو دیکھا یا آقا یا مولا یا مالک یہی کہتے تھے، بھائی نہیں کہتے تھے۔ عباس نے خطبہ دیا، اب مکہ سے قافلہ چلا کربلا کی طرف۔ تاریخ پڑھیے گا، مسلم بن اوسجہ جو ہے یہ کوفے کے تھے، یہ عیسائی تھے۔ امام حسین کو جس نے قتل کیا وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی، عیسائی، ہندو نہیں تھے، جس نے مارا بظاہر حسین کا کلمہ، نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، بظاہر مسلمان تھے، مسلمان ہی نے حسین کو شہید کیا۔ مسلم بن اوسجہ کی نئی شادی ہوئی، ان کی ماں نے کہا جنگ میں چلے جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جانا، عیسائی تھے۔ مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے، جون شہید ہوئے، عیسائی تھے، وہب کلبی شہید ہوئے، عیسائی تھے، حضرت جون حبس کے تھے۔ ابن زیاد نے کہا حسین کے ساتھی بن گئے ہو، کلمہ تو پڑھ لو۔ جون فرماتے ہیں میں تجھ جیسا کلمہ پڑھ لوں؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔ میری محبت، حسین کی محبت جون کو پاگل بنائے جا رہی ہے۔ جو حسین کی محبت میں جان دے رہا ہے اس کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، اور جو کلمہ پڑھ رہے وہ حسین کو شہید کر رہے ہیں۔ کربلا کی میدان میں امام حسین جو شہید ہوئے، 72 تن شہید ہوئے، اور 72 میں 6 ماہ کا علی اصغر، اس کا بھی گلا کاٹا گیا، 6 ماہ کے شہید کو بھی گلا کاٹا گیا۔ یہ ایسے بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے امام حسین کو شہید کیا۔ اب جب شہید ہو گئے، کربلا کا قافلہ بڑھ رہا، خیمے کو آگ لگا دیا گیا۔ ان کا ظلم دیکھیے گا، 71 سر نیزے پر ہے، 72 سر نہیں مل رہا ہے۔ لوگوں نے انہوں نے کہا ابن زیاد سے ایک سر کس کا ہے؟ کہا علی اصغر کا ہے۔ اس سر کو امام حسین خیمے کے پیچھے بالو میں دفن کر دیے تھے تاکہ وہ سر نہ ملے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ ان ظالموں نے جب نیزے مارنا شروع کیا کربلا کی میدان میں، تمام خیموں کو جلا دیے، سیدانیاں باہر آ گئی، ان کے پردے بھی چھین لیے گئے، لیکن جب نیزے مارنے لگے تو ایک سر جو علی اصغر کا تھا نیزے پر آ کر اور نیزے پہ بلند ہو گیا۔ علی اصغر کا سر بھی نیزے پر، 6 ماہ کا علی اصغر کا بھی سر نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ یزید تم یہیں سے ہار گئے، کٹا ہوا سر بھی بلند ہے، اللہ نے جس کو بلند کرتا ہے بلند کر دیتا ہے، نیزے پر بھی وہ سر بلند ہے۔ قافلہ کربلا سے چلا، 20 دن لگا ملک شام پہنچنے میں۔ ایک سفر کو ملک شام پہنچ گیا، اور جب قید سے یزید نے چھٹکارا دیا تو 20 دن لگا تھا کربلا جانے میں، یعنی چہلم کا دن تھا۔ سیدہ زینب کربلا پہنچی تھی، اس لیے پوری دنیا میں چہلم مشہور ہے۔ جو کربلا میں 8.5 کروڑ پبلک دیکھ رہے ہیں نا، وہ سیدہ زینب کی محبت میں سب کربلا جاتے ہیں۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کو پرزہ دینے کے لیے کربلا پہنچی۔ سیدہ زینب فرماتی ہے کہ جب میں کربلا سے کوفہ ملک شام ہمارا قافلہ گیا، ہمیں اونٹ پہ رسیوں سے باندھ دیا گیا، ہمارا گلا سیدہ سکینہ کا گلا اسی اونٹ پر باندھا گیا تھا۔ اونٹ پر قذابے ہوتے ہیں، یعنی روحا کا بنا ہوتا ہے گدی،
جس سے بیٹھنے میں آرام ملتا ہے، لیکن اس ظالموں نے وہ اونٹ پر سے وہ کجاوے بھی ہٹا دیے تھے، ایسے ہی بیٹھایا تھا سیدانیوں کو۔ جب کانٹے کو جذبے لاتا تھا انہیں پیدل چلاتا تھا، پورے پیروں میں کانٹے گڑ گئے تھے۔ سیدہ زینب، معصوم سکینہ، ان کے پورے پریوار، امام زین العابدین بیمار تھے، سب کو گلوں میں رسیاں، ان کو تو سکڑ سے جگڑ دیا گیا تھا۔ ان ظالموں نے اتنی بے دردی کے ساتھ ان سیدادیوں کو لے گیا اور ملک شام میں پہنچا۔ سیدہ زینب فرماتی ہے، کوئی مجھے پتھر مارا، کوئی مجھ پر گرم پانی ڈالا، پورے راستہ 20 دن یہی ہوا۔ نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ، جس نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا حسین ہے، اس سے محبت کرنا، اس کو پہچانو میرا حسین ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا حق پہچاننا، ایسا حق پہچانا پورا کربلا بنا دیا۔ ملک شام کا بازار مشہور ہے، 3 دن تک ملک شام کے جو چوراہے تھے اس پر سیدانیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ یزید اپنے دربار میں شراب پی رہا، رقص کروا رہا، 3 دن تک سیدانیاں اسی روڈ پر کھڑی ہے، اسی بازار میں کھڑی ہے۔ ایک بی بی نے اپنی خادمہ سے کچھ کھجور اور پانی بھیجا، سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو اور سب کو تقسیم کیے، پانی اور کھجوریں کھائی۔ سیدہ زینب فرماتی ہے، اپنی مالکہ کو بلا کر لاؤ، کون مہربان ہے، ابھی تک کربلا سے لے کر شام تک کسی نے مجھ پر اتنے احسان نہیں کیے جنہوں نے پتھر مارا، گرم پانیاں ڈالی، لیکن یہ کون ہے جو اتنی مہربان ہے؟ وہ آئی اور کہا، کون ہو بی بی تم؟ ابھی تک سبوں نے ہم کو پتھر مارا، گرم پانی ڈالا، لیکن تم کون ہو بی بی؟ وہ بی بی فرماتی ہے کہ بس میں مدینے میں تھی، میں فاطمۃ الزہرا کی غلام نوکرانی تھی، میں خدمت کرتی تھی۔ جب میں ملک شام آئی تو اپنی بیوی سے کہا کوئی نصیحت کر دیجئے۔ فاطمۃ الزہرا فرماتی ہے کہ بیوی جب ملک شام جانا، جب کوئی قیدی ملے تو انہیں پانی پلا دینا۔ میں تو قیدی سمجھ کے پانی پلا رہی ہوں، میں اپنی فاطمۃ الزہرا کا وہ نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، بیوی میں تو قیدی سمجھ رہی ہوں۔ لیکن سیدہ زینب فرماتی ہے، بیوی میرے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے، ہم نبی کے گھر والے ہیں، اگر کوئی چیزیں ہوتی تو میں دے دیتا، بس تم کہو میں تمہارے لیے کیا کروں؟ وہ بی بی فرماتی ہے، سیدہ زینب سے ابھی قیدی سمجھ رہی ہے، کہا بس میرے لیے اتنی دعا کر دیجئے، میری ایک ہی خواہش ہے، اللہ میری اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں مدینے میں تھی تو میں سیدہ زینب کو گود میں کھلاتی تھی، بس میں ایک مرتبہ سیدہ زینب کو دیکھنا چاہتی ہوں اور امام حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، سیدہ زینب رونے لگی اور کہا، بی بی تمہاری دعائیں اللہ نے قبول کر لیا، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول کر لیا، میں زینب ہوں اور یہ جو نیزے پہ سر ہے یہ حسین ہے، اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا، جو میں زینب ہوں یہ سر نیزے پر ہے، یہ حسین ہے۔ وہ بی بی نے کہا، بس میری ایک آخری خواہش تھی کہ جب میں زینب کا دیدار کر لوں، حسین کا دیدار کر لوں تو میرا روح، میری جان زینب کے قدموں میں نکلے۔ بی بی نے، اس نوکرانی نے سر اپنے سیدہ زینب کے قدموں پر سر رکھا، روح پرواز کر گئی۔ یہ شہادت کا واقعہ ہے۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہے جو امام حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں اور حسین کے نام پر کھچڑا اور شربت عزاداری کرتے ہیں، حسین کا غم مناتے ہیں۔ اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، اور ایک قطرہ بھی آنسو آپ کے ہاں سے گر گیا۔ امام فرماتے ہیں جس کو رونا نہ آئے نا، وہ رونے والی صورت بھی بنا لے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ حسین کی محبت میں، نبی فرماتے ہیں میرے آل کی محبت میں، 72 شہیدوں کی محبت میں اگر تمہیں رونا نہ بھی آئے نا، رونے والی صورت بنا لینا، دلوں میں حسین کی محبت بسا لینا، اللہ حسین کی محبت کے بدول تمہیں جنت میں ڈال دے گا۔
शऊर व फिक्र नजर आ गई हुसैन के नाम, तमाम उर्फ कभी हो जली हुसैन के नाम, चराग कोई जलाए मगर ये ध्यान रहे खुदा ने लिख दी है सब रोशनी हुसैन के नाम। ये जहांगीर, मोहम्मद जहांगीर और खलील वारसी, इनके जो आबा अजदाद दुनिया से जा चुके हैं, माँ बाप, इनकी औलादें इनके घरों में जो है, और यहाँ जितने इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, अल्लाह इनकी माँ बाप जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी गुनाहों को माफ करते हुए उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा दीजिएगा। इनके घरों को सेहत, जो बच्चे हैं, जो औलादें हैं, इन्हें सेहतमंद रखिएगा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा दीजिएगा, जिनके रोजी नहीं है उन्हें रोजी अता फरमा दीजिएगा, जिन बच्चे बच्चियों के जोड़े नहीं है उन्हें जोड़े अता फरमा दीजिएगा, जो बीमार है आबिद बीमार के सदके में उन्हें सेहत अता फरमा दीजिएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आप लोगों के दिलों में कायम रहे, और मेरी दुआ है कि ये जो इमाम हुसैन की आज़ादारी है, ये मजलिस है, जिक्र शहादत है, ये जब तक जिंदा रहे क़यामत तक ये मजलिस इमाम हुसैन होता रहे, और हमारी जब मौत आए तो हुसैन की मोहब्बत में आए, हम इस दुनिया से जाए हुसैन हुसैन करते जाए, हाथों में अलम हो, सर पे हुसैन का ताजिया हो, हम दुनिया से जाए हुसैन हुसैन करते जाए। किसी की बातों में मत आइएगा, कोई कह रहा है खिचड़ा सरबत, खिचड़ा सरबत ताजिया आलम बिदअत है, शिर्क है, अगर कोई कह रहा और देश देश बनाइए और ताजिया बनाइए और अलम उठाइए, किसी से झगड़े की जरूरत नहीं है, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, हुसैन हुसैन करिए, क्योंकि हुसैन ही क़यामत में नाना से बात कराएंगे। लब्बैक या हुसैन। অল্প সামান্য या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका फक्र आदम फक्र हवा फक्र नूह फक्र यैया फक्र इब्राहीम मूसा फक्र इस्माईल ईसा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले आसिया की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। सब पढ़िएगा। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुर्तज़ा को हमारा सलाम हो, जानान मुर्तज़ा को हमारा सलाम हो, भूख वो प्यास वो फर्दे जहाद हक सर चश्माए रजा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, अब्बास नामदार है जख्मों से चूर चूर उस पर करे वफा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो, सुल्तान
کربلا کو ہمارا سلام ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مرتضیٰ کو ہمارا سلام ہو الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برگول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول سرکار جو کچھ بھی یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی تعلم